الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 سے سٹارٹ ہوتا ہے، 114 سے۔ اللہ رب العالمین آج کے سبق میں، آج کے رکوع میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کی ایک ایپیسوڈ ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 6-7 مقامات پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، لیکن ہر مرتبہ جب بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے تو اس کا پرپز اپنا ہوتا ہے۔ ہر دفعہ اس کا کوئی الگ پرپز ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کا۔ وہاں کوئی میسج دینا مقصد ہوتا ہے، کوئی بات سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ جب بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس میں کوئی الگ میسج دیا ہے۔ آج کے سبق میں جو پرپز ہے اس کے یہاں لانے کا اور بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کی فطرت میں غلطی اور بھول ہے، لیکن اگر اس سے غلطی ہو جائے اور اپنی غلطی مان کر وہ معافی مانگ لے تو اس کا کیا مقام ہے، اور جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے، اپنی غلطی نہ مانے، معافی نہ مانگے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آج کا یہ واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو غلطی ہونا یا ہو جانا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کو مان لینا اور اس کو تسلیم کر کے معافی مانگ لینا اور غلطی کو انڈو کر کے سیدھے راستے پہ آ جانا، یہ اصل کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کی جو پہلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ فَنَسِيَ، تو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، اس وعدے کو پورا کرنے میں ان سے بھول ہو گئی۔ تو جو بھول ہے یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ بھول ہو نہیں سکتی۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور جو اگلی بات ہے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ عام طور پہ بہت سے ترجمے ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر ہم نے پختگی نہیں پائی، ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں پایا۔ یہ عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کی کوئی آیت ایسی ہو یا کچھ الفاظ ایسے ہوں جن کے ایک سے زیادہ ترجمے بنتے ہوں، مطلب نکلتے ہوں، اور ان میں سے کوئی ایسا ہو جو نبی کی شان کے زیادہ قریب ہو، تو ہمیں وہ اس کو پریفر کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، اور جو نبی کی شان کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آج کا جو ترجمہ ہے یہ اس آیت کا، سوری آج میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ کام نہیں کر رہا تو میں موبائل سے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ان الفاظ کا ترجمہ ہے نا،
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ ہم نے آدم کے اندر کوئی پختگی نہیں پائی، آدم کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا۔ تو اس میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے نبیوں کے باپ ہیں، جو انسانیت کی ابتدا ہے، تو ذرا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ ترجمہ۔ تو اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے، ایک تو یہ ہے نا جو عام لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں پایا، اس لیے وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی، تو ان کے اندر ہم نے پختگی نہیں پائی۔ ایک اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی تھی، ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن ہم نے ان کے اندر گناہ کا عزم نہیں پایا، غلطی کرنے کا عزم ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھا۔ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے غلطی ہو گئی، ان سے بھول ہو گئی، لیکن گناہ پہ اڑنے والی بات ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی، اور جان بوجھ کر گناہ کرنے والی بات ہم نے ان کے اندر نہیں دیکھی۔ تو یہ جو مطلب اور مفہوم ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور نبی کی شان کے زیادہ قریب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا تو ہم نے ان کے اندر گناہ پہ اڑنے والی بات نہیں دیکھی، اور ہم نے ان کے اندر گناہ کے اوپر پختگی نہیں پائی، گناہ کے اندر جم جانا، گناہ پہ اڑ جانا، یہ بات ہم نے آدم کے اندر نہیں دیکھی۔ اور جو پورا قصہ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جیسے ہی غلطی کا پتہ چلا ہے، فوراً آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے رجوع کیا ہے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کی توبہ کی ہے۔ تو جو قصہ بتاتا ہے اس کے مطابق ہی یہ ترجمہ جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ ہم نے آدم کے اندر گناہ کرنے کا کوئی عزم اور ارادہ نہیں دیکھا، غلطی اور بھول سے ایسا ہو گیا۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ بات تو پہلے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے کئی دفعہ گزر چکے ہیں، اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے۔ صرف ایک بات کی یاد دہانی میں دوبارہ یہاں کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ابلیس تو آگ سے پیدا ہوا ہے، وہ تو کبھی فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جنوں میں سے ہے، کبھی فرشتہ تھا ہی نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حکم تو فرشتوں کو دیا، تو ابلیس نے انکار کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب حکم فرشتوں کو ہوا تھا، ابلیس کو حکم ہی نہیں ہوا تھا، تو انکار کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جو مولانا مودودی علیہ رحمت نے اس کا مفہوم بیان کیا وہ بہت پیارا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بات کی وضاحت فرمائی ہے، اور بات کی سمجھ آتی ہے۔ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے نظام کے اندر فرشتوں کے بے شمار برگیڈز ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے بہت سارے کام ہیں، اور وہ کام فرشتے جو ہیں نا اپنی نگرانی میں کرتے اور کراتے ہیں، اور فرشتے بہت سارے کاموں کے انچارج ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اور جیسے آرمی کے اندر ہوتا ہے نا کہ کوئی کرنل ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، جو کیپٹن ہے، اس کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی حکم آتا ہے، آرمی کو کوئی حکم ہوتا ہے، تو جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہے اس کو کوئی حکم ہوتا ہے، تو حکم صرف اسی کو نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری بریگیڈ کو ہوتا ہے، اس کے پورے گروپ کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا تو فرشتوں کی جو انڈر کام کرنے والی پوری بریگیڈ ہے، اس پوری بریگیڈ کو حکم دیا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ابلیس بھی آتا تھا جو فرشتوں کے انڈر کام کرنے والی بریگیڈ میں شامل تھا۔ تو بے شمار مخلوقات سے اللہ رب العالمین کام لیتے ہیں۔ تو جب حکم ہوا تو پوری کی پوری بریگیڈ نے اس کو ایکسپٹ کیا، ٹھیک ہے، پوری کی پوری آرمی نے اس کو ایکسپٹ کیا، لیکن ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابا، اس نے انکار کر دیا، اور پھر صرف انکار نہیں کیا، ایک ہے صرف انکار کر دینا، وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ یہاں یہ بھی اللہ رب العالمین جو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ یہ جو ابلیسی فطرت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، اور وہ شیطانی فطرت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، یہ بڑی خطرناک ہے۔ تو وہ انکار کر کے وہاں رکا نہیں،
بلکہ انکار کرنے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ گیا. تو اس نے انکار بھی کیا اور ساتھ ریزننگ بھی دی اور اپنی غلطی اور انکار کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. ایک آدمی جرم کرے اور پھر جرم کو جسٹیفائی کرے تو اس کا جرم ڈبل ہو جاتا ہے. وہ غلطی کرے اور غلطی پہ اڑے اور اپنی غلطی پہ اصرار کرے تو اس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس نے ایک تو انکار کیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے انکار کی لاجک بیان کی، اس کی ریزننگ دی. کہا کہ آپ نے مجھے یہ حکم دے کے آپ نے غلطی کی ہے. وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر اونچا ہوں اور اس کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں. اور پھر اس نے چیلنج کیا بعد میں. اس کا تیسرا جو سٹیپ تھا غلطی کا وہ یہ تھا کہ اس نے بعد میں چیلنج کر دیا. وہ وہاں بھی نہیں رکا، ریزننگ اور لاجک دینے کے بعد وہاں بھی نہیں رکا، بلکہ اس نے چیلنج کر دیا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ آدم اور اس کی اولاد اس قابل نہیں ہے. تو یہ جو اس کی غلطی کو جو ہے نا ملٹی پلائی کر دینے والی بات ہے اس کے جرم کو، تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہمیں سبق دیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس پہ اڑنا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ریزننگ دینا، یہ شیطانی فطرت ہے. وہ انسان کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْنَا یا آدم، تو ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے آدم اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ شیطان جو ہے یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دشمنی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. جو آرگومنٹ ہوا نا اللہ کا اور ابلیس کا، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا. وہ اس کو دیکھ چکے دشمنی، وہ اس کو ورگلانے کی کوشش بھی کر چکا. تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ فَقُلْنَا یا آدم اِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یاد رکھنا یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، تو دیکھنا یہ تمہیں نکالنے نہ پائے تم دونوں کو جنت سے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے گا، اس کی کوشش کرے گا. تو الرٹ رہنا. اللہ رب العالمین نے الرٹ کر دیا آدم کو بھی اور آدم کی بیوی کو بھی. اور پھر اگلی جو بات ارشاد فرمایا فَتَشْقَىٰ، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ تکلیف میں اور مشقت میں پڑ جائیں گے. یہ لفظ جو ہے نا فَتَشْقَىٰ، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. میں اگلی 2 آیتیں پڑھ کے تو پھر واپس اس کی طرف آ رہا ہوں. ایک بہت اہم نقطہ جو ہے نا آپ سے شیئر کرنا ہے. تو خیال رکھنا کہ یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، تو یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے. فَتَشْقَىٰ، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. وہ مشقت کیا ہے اس کا اللہ نے آگے ذکر کیا کہ اگر یہ جنت سے نکلوانے میں تمہیں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کس مصیبت میں پڑیں گے، کس تکلیف میں پڑیں گے، وہ اگلی 2 آیتوں میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا، بے شک آپ یہاں جنت میں آپ کو کوئی بھوک نہیں لگتی. جنت کے اندر تو آپ کو کوئی بھوک نہیں لگتی ہے، ہم نے آپ کے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے، جنت میں آپ بھوکے نہیں ہوتے. وَلَا تَعْرَىٰ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ ننگے نہیں ہوتے. جنت کے اندر آپ کو سرکاری لباس ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم کو کور کیا ہوا ہے. تو جنت میں آپ کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سرکار کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو وردی کا یونیفارم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سرکار کی ذمہ داری ہے. وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگلی بات وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہاں جنت کے اندر تو آپ کو نہ پیاس لگتی ہے اور نہ آپ کو گرمی لگتی ہے. تضحیٰ کا معنی دھوپ ہے، تو نہ آپ کو یہاں گرمی لگتی ہے نہ آپ کو پیاس لگتی ہے. تو ہم نے آپ کی یعنی یہاں جنت کے اندر جو موسم ہے وہ گرمی کا نہیں ہے، نہ ہی سردی ہے نہ ہی گرمی ہے. تو جنت تو ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہے. زیادہ سردی ہوگی تو بھی تکلیف ہوگی اور زیادہ گرمی ہوگی تو بھی تکلیف ہوگی.
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ آپ کو یہاں گرمی کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ آپ کو یہاں پیاس کا کوئی مسئلہ ہے. تو کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، روٹی کپڑا مکان جو ہے نا، یہ قرآن کا نعرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہاں روٹی کپڑا مکان جو ہے یہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ آپ کو سرکار کی طرف سے ملا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں سرکاری جو افسر ہوتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں. وہ گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے سکول ملے ہوتے ہیں، گاڑیاں ملی ہوتی ہیں، گورنمنٹ ان کے بل پے کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور سہولتیں ملی ہوتی ہیں، نوکر چاکر ملے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب آپ کو ملا ہوا ہے یہاں پہ. اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی کہ یہ سارا انتظام پھر آپ کو خود کر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں جنت میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ ہو. تو جو نقطہ میں آپ سے یہاں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں جہاں تشقا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ تیرا بھی دشمن ہے، تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نکلوائے گا، دونوں کو. لیکن تم دونوں کو جنت سے نکلو گے تو تکلیف کی بات اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے کی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں جنت سے نکلو گے پھر تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے. آپ اگر غور سے دیکھ رہے ہیں قرآن کے الفاظ کو تو فرمایا فلا یخرجنکما من الجنت، وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوائے گا فتشقا، پھر اے آدم آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے، آپ مشقت میں پڑ جائیں گے. تو یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے؟ اکیلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اگر وہ نکلوائے گا دونوں کو، ٹھیک ہے، تو مشقت بھی دونوں کو ہونی چاہیے نا. اب اکیلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ تم دونوں کو جنت سے نکلوائے گا پھر تم آدم مشقت میں پڑ جاؤ گے، اور وہ مشقت کی پھر آگے بات کی کہ یہاں تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے کپڑے کا، تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا، اور پھر رہائش کا تمہارا انتظام سرکاری ہے، وہ تمہیں خود کرنا پڑے گا. تو یہاں جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا تھا کہ جو روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست ہے، جس کو نان و نفقہ کہتے ہیں، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوگی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو اللہ نے فرمایا یہاں تم کھاتے پیتے ہو، یہاں تمہیں دھوپ گرمی سردی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں تمہیں پیاس نہیں لگتی، یہاں تمہیں جسم چھپانے کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو پہلے دن سے اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے جب چلے جاؤ گے، اگر شیطان اپنے چال میں کامیاب ہو گیا اور اس نے تمہیں نکلوا دیا تو پھر یاد رکھنا تم مشقت میں پڑو گے اے آدم. یہاں پہ حضرت حوا کا نام نہیں لیا. تو یہ جو مشقت ہے نا روٹی کپڑے مکان کی، یہ مرد کے ذمے ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا یہ عورت کے ذمے نہیں ہے. اور پھر جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں، وہ گنی نہیں جا سکتی، لیکن اللہ نے صرف یہاں 4 کا ذکر کیا، لباس کا ذکر کیا، روٹی کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، اور موسم کا ذکر کیا. تو 4 کا ذکر کیا. اللہ کے جنت تو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، شمار ہی نہیں ہو سکتا. تو جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے، لیکن یہ 4 جو ہے نا یہ مین اور بیسک ہیں. یہ 4 بیسک ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے. تو اللہ نے یہ بھی مسئلہ ہمیں سمجھا دیا کہ یہ بیسک نیڈز کتنی ہیں. اور اب جو ہے نا علماء نے اجتہاد کر کے تو سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آج کے زمانے میں جو ایجوکیشن ہے وہ بھی بیسک نیڈز ہے، اور جو علاج ہے وہ بھی بیسک نیڈز میں شامل ہے. ایجوکیشن اور علاج جو ہے نا یہ بھی بیسک نیڈز میں شامل ہے. تو یہ بیسک نیڈز ہیں. جب آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی جس کے پاس نہیں ہوگی یا جو سٹرگل کرتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے. کھانے پینے کا مسئلہ ہو، رہائش کا مسئلہ ہو، لباس کا مسئلہ ہو، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو یا علاج کا مسئلہ ہو، یہ بیسک نیڈز ہیں
جس کے پاس یہ نہیں ہے، جو ان کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ بیسک نیڈز میں آتا ہے. اگلی بات اللہ رب العالمین نے کیا فرمائی؟ تو جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو وارننگ دی تھی، سمجھایا تھا کہ اس سے بچ کے رہنا، اب شیطان نے اپنا کام شروع کیا. اللہ فرماتے فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے آدم کو وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا. اگین اینڈ اگین. وسوسہ کا معنی ایک دفعہ وسوسہ ڈالنا نہیں ہوتا. ایک دفعہ وسوسہ ڈالنے جو ہے نا اس کو وسوسہ نہیں کہتے. وسوسہ کا مطلب ہوتا ہے اگین اینڈ اگین، بار بار، ہر طریقے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے کوشش کرنا کسی انسان کو پھنسانے کی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے اندر صرف یہی ایبلٹی ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا. شیطان کسی سے زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا، وہ صرف اور صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے. اور اس نے آدم علیہ السلام کو اگین اینڈ اگین ترغیب دینے کی کوشش کی، بار بار ترغیب دی. اور اس نے کیسے ترغیب دی؟ قالا، اس نے کہا یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو نہ بتاؤں کہ ایک پھل اگر آپ کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوں گے آپ. وہ شجرۃ الخلد ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا پھل ہے، وہ آپ کھائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، کبھی موت آئے گی نہیں. تو یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. ٹھیک ہے، انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا، لمبی زندگی چاہتا ہے. اور پھر فرمایا ملک لا یبلا، شیطان نے کہا کہ آپ کو ایسی حکومت ملے گی، ایسی بادشاہی ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو زندگی بھی ہمیشہ کی ملے گی اور بادشاہی بھی ہمیشہ کی ملے گی. تو اس طرح کی اس نے ترغیبیں دینی شروع کی، اس طرح کے وسوسے ڈالنے شروع کیے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، تو ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا. اب آپ ذہن میں رکھیں نا کہ اللہ فرماتے ہیں غلطی ہو گئی. اور یہ جو واقعہ ہے نا آدم اور ابلیس کا، اس میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ذکر کیا ہے تو اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. فَنَسِيَ، آدم بھول گئے تھے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے اندر پختگی نہیں تھی. اور یہاں فرمایا کہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ، تو آدم کو وسوسہ ڈالا اس نے. تو بار بار اللہ پاک آدم 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 کا نام لیتے ہیں. لیکن ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں، جو شیطان ہے اس نے سب سے پہلے مائی صاحبہ کو ورگلایا تھا، جال میں پھنسایا تھا. تو چونکہ عورتیں جو ہے نا وہ جلدی کسی کی چال کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ جلدی جال میں پھنستی ہیں، تو شیطان نے پہلے مائی صاحبہ کو جال میں پھنسایا تھا، اور پھر مائی صاحبہ نے آدم علیہ السلام کا ذہن بنایا تھا. اور جنت سے نکلوانے کا سبب جو ہے نا وہ مائی صاحبہ بنی تھی. اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کے طور پہ اللہ رب العالمین نے یہ جو مینسز آتے ہیں خواتین کو، یہ اس کی سزا ہے جو مائی صاحبہ نے آدم علیہ السلام کو ورگلا کے شیطان کے جال میں پھنسایا تھا اور جنت سے نکلوایا تھا. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو یہ سزا دی ہے کہ اس کا یہ جو تم نے غلطی کی تھی پہلے دن، یہ اس کی سزا ہے. عجیب، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ تو جھوٹی کہانیاں ہیں. اللہ تو ہر جگہ آدم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، اللہ نے حضرت حوا کا تو نام نہیں لیا. اس نے آدم کو پسایا، اس نے آدم کو ورگلایا، اس نے آدم سے بات کی. تو اللہ فرماتے ہیں فناسیہ، آدم سے بھول ہو گئی. تو حوا کا تو نام ہی اللہ نہیں لے رہے. تو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور کہاں سے یہ لیتے ہیں کہ وہ مائی صاحبہ کے متھے لگا دیا. اور پھر عجیب بات یہ کر دی کہ یہ جو خواتین کو مینسز آتے ہیں یہ اس کی سزا ہے. بھائی کوئی خدا کا خوف کرو. اگر یہ سزا ہے، چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سزا ہے، تو پھر سزا جو ہے نا وہ تو ساری عمر کے لیے ہونی چاہیے. یہ سزا پھر ساری زندگی کے لیے ہونی چاہیے نا. ایک سرٹن ایج پہ جا کے تو خواتین کی یہ ماہواری ختم ہو جاتی ہے، ان کے مینسز بند ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کی سزا پر ختم ہو جاتی ہے؟ پھر عجیب بات ہے. کیا یہ 40 50 55 سال کے لیے سزا ہے؟
اس کے بعد جو کوئی عورت 20 سال 30 سال 25 سال زندہ رہتی ہے تو اس کو یہ سزا نہیں ہوتی؟ پھر اگر یہ سزا ہوگی اس دنیا میں تو پوری زندگی کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ عجیب ٹکوسلے ہیں، پتہ نہیں لوگ کہاں سے پڑھتے ہیں. یہ ٹوٹل جھوٹ ہے یہ ساری کہانیاں، اور قرآن کے خلاف ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے پھل کھایا، تو پھل کھانے کے بعد سب سے پہلا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے چھینی اور واپس لی، وہ جو سرکاری چیزیں ملی ہوئی تھیں، سب سے پہلے جو چیز اتری وہ کیا تھی؟ اگر کوئی سرکاری جو ہے نا افسر غلطی کرتا ہے، کوئی سرکاری افسر غلطی کرتا ہے تو وہ محکمہ اور ڈپارٹمنٹ سب سے پہلی کون سی چیز سے واپس لیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں گاڑی کو بعد میں دیکھیں گے، بنگلہ بعد میں دیکھیں گے، باقی سہولتیں جو آپ کو ملی ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو اپنے یہ سٹار اتارو، اور جو نیم پلیٹ ہوتی ہے وہ اتارو، اور جو بیلٹ اور پٹی ہے یہ اتارو. کہتے فوراً جو ہے نا وہ سٹار واپس لے لیتے ہیں، باقی چیزیں بعد میں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے وہ پھل کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی باڈی ان کے سامنے ننگی ہوگی، اور جو اللہ نے وہ جنت کا لباس دیا ہوا تھا نا وہ اتر گیا اور جسم ننگا ہو گیا. یہ ہے سب سے بڑا اعزاز جو اللہ پاک نے حضرت آدم کو جنت میں بھی عطا فرمایا تھا، اور سب سے پہلے جو اللہ نے واپس لیا نا وہ اللہ نے لباس واپس لیا سب سے پہلے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی اہمیت ہے لباس کی اللہ رب العالمین کی نظر میں. غلطی کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ نے واپس لی ہے وہ لباس ہے. یہ جو لباس ہے یہ انسان کے سٹار ہیں، یہ اس کے سرکاری ہونے کی علامت ہے. تو اللہ نے وہ علامت واپس لے لی. اب جب وہ لباس اترا تو آدم اور حوا کی فطرت کیسی تھی؟ اللہ پاک نے اگلے جو الفاظ فرمائے، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو فوراً جو چیز ان کو ملی یا ان کے سامنے آئی یا ان کے ہاتھ آئی وہاں پہ جلدی میں، تو وہ درختوں کے پتے تھے. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ توڑ کے انہوں نے اپنے جسم کو چھپانا شروع کر دیا. یہ ہے فطرت آدم کی. یہ اللہ پاک نے جو بیان فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت. اگر غلطی کرنے سے لباس اتر جائے، غلطی کرنے سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر غلطی کرنے سے لباس اتر جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، اتنی بڑی نعمت چھن گئی ہے. تو ہم تو غلطی سے بھی اترا ہوا وہ برداشت نہیں کرتا، لیکن اب تو لوگ ہیں جو جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں اتارنا، لباس اتار دینا ہی اعزاز ہے. وہ لباس کو اتارنے کو فیشن سمجھتے ہیں اور وہ اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. اور اللہ نے یہ بتایا کہ غلطی سے بھی اتر جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی آدم کی فطرت. اگلی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، یہ احساس کی بات ہوتی ہے نا کہ کس کے اندر کتنا احساس باقی ہے. تو یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور ایمان جتنا کمزور ہو جاتا ہے یہ حس اور احساس وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو لباس اتارنے کے چکر میں ہیں تو ان کے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے. اس کے لیے ایمان چاہیے، اور ایمان وہ احساس پیدا کرتا ہے. اور اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور یہاں بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا نام لیا، حضرت حوا کا نام نہیں لیا.
اللہ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم ماننے میں غلطی ہو گئی. آدم علیہ السلام سے اپنا رب کا حکم ماننے میں غلطی ہو گئی. اگین یہاں پہ کچھ لوگوں نے بڑے سخت ترجمے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی اور وہ گمراہ ہو گیا. غوا کا معنی. تو پھر میں عرض کروں گا کہ یہ بڑا سخت ترجمہ ہے، اور اگر کوئی بہتر الفاظ ملتے ہوں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق تو وہ ترجمہ کرنا چاہیے. یہ جو لفظ غوا ہے نا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مصیبت میں پڑ گیا، اس کو مشقت اٹھانی پڑی، اس کو تکلیف سے گزرنا پڑا. تو یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق ہے. گمراہ ہو گیا جو ہے نا، یہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہے. جب الفاظ کا بہتر ترجمہ موجود ہو تو وہ لینا چاہیے. تو میرے خیال میں یہاں اس کا جو ترجمہ بہتر ہے وہ یہی ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کا حکم ماننے میں غلطی ہو گئی. فَغَوَىٰ، اور غلطی کر کے پھر وہ تکلیف میں پڑ گیا، غلطی کر کے وہ مشقت میں پڑ گیا، اس کو پھر تکلیف اٹھانی پڑی. وہ جو احساس ہوتا ہے نا بندے کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بے چینی ہوئی، وہ جو ریگریٹ ہوتا ہے، ریگریٹ، وہ دکھ جو ہوتا ہے، وہی ان کی تکلیف تھی. وہ جو ان کا احساس تھا، جو ان کی بے چینی تھی، ٹھیک ہے، رب کا حکم ماننے میں غلطی کرنے کے بعد وہ جو تکلیف سے گزرے، اللہ نے فرمایا فغوا، تو ان کو پھر بڑی مشقت اٹھانی پڑی. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے یہ. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا. جب ان سے غلطی ہوئی اور اس کو تکلیف محسوس ہوئی تو اپنے رب سے پھر معافی مانگی. وہ قرآن نے جو دعا بیان کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا پھر ہم نہیں بچتے، اللہ ہم نہیں بچتے. تو آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رہے ہیں، غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہے نا ثم اجتباہ ربہ، تو ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے کہ پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا، فتاب علیہ، اور اس کی طرف اللہ نے رجوع فرمایا یا اس کی توبہ کو قبول کیا، وہدا، اور پھر اس کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا، پھر ان کو ہدایت نصیب فرما دی. لیکن جو ہے نا، اگر آپ جذباتی انداز میں اس کو دیکھیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جذباتی جو ترجمہ ہے نا، وہ جو ایموشن یہاں بنتے ہیں میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں. جب کوئی اولاد ہوتی ہے کسی کی، بیٹا ہے کسی کا، اس نے نافرمانی کر دی ہو، اس نے غلطی کر دی ہو، ماں باپ کا دل دکھایا ہو، اور پھر وہ رو رہا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، اور وہ ماں باپ کے سامنے گڑگڑا رہا ہو، اور وہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، تو مجھے معاف کر دے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس بچے کو چھاتی سے لگاتے ہیں، اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا، لیکن رب کا مقابلہ ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. تو اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا. ثم اجتباہ ربہ، جب آدم رویا، اس نے معافی مانگی، تو اللہ نے آدم کو سینے سے لگا لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہیں. سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اللہ تشبیہات سے پاک ہیں. تو اللہ جب بھی کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، آپ جو حدیثیں ہیں توبہ کے بارے میں اور جو قرآن کی آیتیں ہیں توبہ کے بارے میں، اگر آپ ان کو جمع کریں، ان کو پڑھیں، تو آپ ان کو پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے
کہ توبہ کیا چیز ہے، اللہ کتنا اس کو پسند کرتا ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو ثم اجتباہ ربہ، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے رب نے اس کو سینے سے لگا لیا، چن لیا اس کو، اس کے رب نے پھر اس کو چن لیا، اس کو اٹھا لیا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو پھر سیدھے راستے پہ ڈال دیا۔ اگلے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اب وہ ٹائم آ گیا ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ قال اهبطا منها جميعا، کہا اب تم دونوں یہاں سے اتر کے زمین پہ جاؤ، اب جنت سے نکل کے تم دونوں زمین پہ جاؤ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سزا کے طور پہ زمین میں بھیجا تھا، جب ان سے غلطی ہو گئی تھی تو اللہ نے جنت سے نکال دیا اور سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے نا، انہوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ زمین میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے بتایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، توبہ ادھر ہی ہو گئی تھی، وہ معاملہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو زمین کے لیے بنایا ہے، وہ سکیم ہی ایسی تھی، وہ بنے ہی زمین کے لیے تھے۔ جنت کے اندر تو کچھ عرصے کے لیے رکھا تھا تاکہ کچھ کورس ان کو کروا لیے جائیں، تاکہ کچھ چیزیں ان کو سمجھا دی جائیں اور دکھا دی جائیں۔ تو فرمایا قال اهبطا منها جميعا، تم سارے یہاں سے اترو، اب تم دونوں اکٹھے دنیا میں جاؤ گے۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں بھی جو یار لوگ ہیں انہوں نے عجیب کمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا سے کہا کہ جنت سے نکلو زمین پہ جاؤ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو مائی بابا، اب پوری زندگی تمہاری کھٹمٹ چلتی رہے گی، تو میاں بیوی کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ انہوں نے اس کا مطلب بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا رشتہ کی بنیاد لڑائی پہ نہیں رکھی، یہ تو خود قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ نے تو فرمایا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہم نے مودت اور رحمت کے ساتھ رکھا ہے، ان کی بنیاد مودت اور رحمت ہے۔ اللہ نے دونوں کو ایک بنایا ہے، میاں بیوی کا لباس بیوی میاں کی لباس ہے، اللہ ان کو الگ مانتے ہی نہیں ہے۔ جیسے لباس باڈی سے الگ نہیں ہو سکتا، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہیں، ایک۔ قرآن ان کو دو بھی نہیں کہتا۔ تو پتہ نہیں یہ لوگ کیسی کیسی چیزیں قرآن سے نکالتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مائی بابا ایک دوسرے کے دشمن ہو، ساری زندگی لڑتے رہو گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب دنیا میں جاؤ، شیطان بھی جائے گا، آپ بھی جاؤ گے۔ بعضکم لبعض عدو، لیکن یاد رکھنا وہ تمہارا دشمن اور تم اس کے دشمن، تمہاری اب ایک دوسرے کی دشمنی قیامت تک چلے گی، اس کو دوست نہ سمجھنا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ شیطان اور آدم کی بات ہو رہی ہے، آدم اور حوا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی بھی آئے گی میری طرف سے ہدایت، جب کبھی بھی، جو رسول بھی، جو نبی بھی، جس زمانے میں بھی، جس کتاب کے ذریعے بھی میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے، تو فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے بھی میری ہدایت کو فالو کیا، اس کی پیروی کی، تو فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ کبھی مشقت میں پڑے گا، نہ بدبخت ہوگا، نہ گمراہ ہوگا، نہ بدبخت ہوگا، نہ تکلیف اور مصیبت میں پڑے گا۔ سبحان اللہ، رب العالمین نے بتا دیا جو ایمان لائے گا نا تو بدبختی اور گمراہی اور جو ہے نا بدبختی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ پھر اگلی بات بھی بتا دی اللہ پاک نے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ یہ جو منہ موڑ لیا کا لفظ ہے نا، یہ پچھلے سبق میں بھی آ چکا ہے،
اور میں نے آپ کو وہ سٹیپ سارے بتائے تھے 6-7 کہ قرآن سے کیسے کیسے منہ موڑا جا سکتا ہے، کہ جو پڑھتا نہیں ہے وہ بھی منہ موڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی منہ موڑتا ہے، جو پڑھتا بھی ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، عمل نہیں کرتا وہ بھی منہ موڑتا ہے، جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے عمل بھی کرتا ہے دوسروں کو نہیں پہنچاتا وہ بھی منہ موڑتا ہے۔ تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں منہ موڑنے کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے روزی ہوگی لیکن تنگی والی ہوگی، اس کے لیے روزی ہوگی لیکن تنگی والی۔ آپ تنگی کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ تھوڑی، تنگی کا مطلب تھوڑا نہ سمجھیں، کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی روزی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی روزی پریشانی والی ہوگی، اس کی روزی دکھ والی ہوگی، اس کی روزی تکلیف والی ہوگی، یہ تنگی کا مطلب ہے۔ پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا، پیس آف ہارٹ نہیں ہوگا، سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا اس کے اندر۔ کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہوگا، جہازوں میں اڑے گا، اس کی فیکٹریاں ہوں گی 2-2 4-4 6 سے 10 10، ٹھیک ہے، وہ ہر طرح کی سہولتیں اس کو میسر ہوں گی، بڑے بڑے بنگلے ہوں گے اس کے پاس، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی ان کے پاس، سونے کے برتنوں میں کھائے بے شک، ٹھیک ہے، بڑے بڑے اس کے بینک بیلنس ہوں، لیکن اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے دنیا کی نقد سزا ہے۔ سکون ہمیشہ اللہ پاک نے ایمان کے اندر رکھا ہے، ایمان کے اندر، یہ بات اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو منا غور سے سنو، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے، دل اس سے خوش ہوتے ہیں، مٹیریل سے نہیں۔ یہ جو مٹیریل ہے دنیا کی چیزیں، اس سے دل خوش نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے دل خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو باڈی ہے نا، اس کا رشتہ جب ایمان کے ساتھ جڑتا ہے نا تو اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، پھر اس کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہارڈ ویئر ہے نا، ہارڈ ویئر، اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، تو جب یہ آپس میں ان کے رشتے مطابق ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کی جو ہے نا، ایمان کی یہ بڑی عجیب سی لذت ہے، دیہڑی لگے یا نہ لگے، ایک ٹائم کا کھانا ملے ایک ٹائم کا نہ ملے، سونے کے لیے بستر نہ ہوں بلکہ کانٹے ہوں، تو ان کو کانٹوں پہ بھی سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ دال ساتھ کھا کے بھی بندے خوش ہوتے ہیں، جن کو جو ایمان کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، جن کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے، ایمان کی حقیقت مل جاتی ہے، تو وہ تو سوکھی ہوئی کھاتے ہیں تو ان کو سکون آتا ہے، اور جن کے پاس ایمان کی حلاوت نہیں ہوتی وہ جہازوں میں بھی اڑتے ہیں تو سکون نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کو روزی ملے گی لیکن پریشانی والی، تنگی والی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اور وہ پوچھے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں خوب دیکھتا تھا، میں نے کبھی گلاسز بھی نہیں لگائے تھے، میری آنکھیں بالکل 6x6 تھی، اب میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ایسے ہی تو نے کیا تھا میری آیتوں کے ساتھ، میری باتوں کے ساتھ، میرے حکموں کے ساتھ، میرے حکم، میری باتیں تجھ تک پہنچی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو تم نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج اسی طرح تجھے بلا دیا جائے گا۔ آج اس کی پاداش میں تجھے بلا دیا جائے گا جس طرح تم نے میرے حکموں کو بلا دیا، جس طرح تم نے میرے حکموں کو اگنور کیا آج تمہیں اگنور کیا جائے گا۔ تم نے آنکھیں نہیں کھولی اور تم نے آنکھیں کھول کے دیکھا نہیں، اس لیے تمہیں آج اندھا کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، پرنسپل بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ،
اور ہم یہی بدلہ دیتے ہیں اس آدمی کو جو حد کو کراس کرے. جو بھی حد کو کراس کرے اس کی ہم یہی سزا اس کو دیتے ہیں. یہ پرنسپل ہے. کوئی بھی ہو جو حد کو کراس کرے، اسراف کا معنی ہوتا ہے نا حد کو کراس کرنا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں اس کو جو حد کو کراس کرے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی باتوں کو نہ مانے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت شدید ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ایک لفظ جو ہے نا اور میں اس میں توجہ آپ کی چاہوں گا اور اضافہ کروں گا. یہ جو ہم نے پڑھا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کی روزی مصیبت والی ہوگی. تو اس میں صرف قرآن نہیں آتا، ذکری کا معنی صرف قرآن نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اس کا معنی صرف قرآن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی ذکری میں شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا، ذکری میں نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تشریح ہیں. آدھے سے زیادہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا. مثلا قرآن کے اندر کہاں پر نماز کے وقت لکھے ہوئے ہیں، اور کہاں پر نماز کی رکعتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کہاں پر روزے کے آداب لکھے ہوئے ہیں، اور کہاں پہ حج کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اور کہاں پہ زکوٰۃ کی جو مقدار لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے کر دیں گے تو پھر کیسے یہ سارے کام کریں گے؟ جو بنیادی پلر ہے نا اسلام کے وہی پورے نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ من اعرض عن ذکری کے اندر نبی علیہ السلام بھی شامل ہیں، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، کیونکہ یہ ذکر جو ہے نا قرآن، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر سمجھ نہیں آتا. اچھا جی، اب آخری بات دیکھیں، آج کے سبق کی جو آخری بات ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے افلم یہدی لہم، کیا ان کو سمجھ نہیں آئی؟ ان کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے. افلم یہدی لہم، کیا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں تباہ کی ہیں، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے. تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے. یمشون فی مساکنہم، آج یہ ان کے گھروں میں چل رہے ہیں. وہ اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کے گھر ان کو مل گئے، پھر ان کے بعد جو لوگ ہیں ان کے گھر اگلوں کو مل گئے، پھر ان کے گھر اگلوں کو مل گئے. تو وہ بھی اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے ویسے ہی جیسے آج تم چلتے پھرتے ہو. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اپنے گھروں میں موج کرتے تھے، انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے، وہ بھی موج مستیاں کرتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس کے اندر بہت نشانیاں ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں، ان کے لیے جو عقل والے ہیں، آنکھیں کھولنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں. کدھر گئے وہ؟ ان کے محلات کدھر گئے، ان کے پیلسز کدھر گئے، ان کے ریسورسز کدھر گئے، وہ بڑی بڑی قومیں وہ سب کدھر گئیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کی ہیں. یمشون فی مساکنہم، وہ بھی ایسے سینے پھلا پھلا کے اور کندھے اچکا اچکا کے چلا کرتے تھے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بہت نشانیاں اس میں عقل والوں کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.